اور میرے پارا پارا دیش سے آئے ہوئے تمام دوستوں، محمود کشمیری صاحب، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا یہاں کے انتظامیہ کو جو ہے یہ خوبصورت پروگرام رکھا اور ہم لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہم آپس میں باتیں کیا اکٹھے ادھر سے ہماری چیزیں آگے بڑھتی ہیں، وہ جامعت اور ساختتی رہتی اور نظریات کو سیکھنے سمجھنے اور پروفیسر نذیر تبسم صاحب جیسے لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا، میں ابھی میرا خیال ہے یہ اعلان باقی ہے، مگر اس اعلان کے بعد مجھے تو موقع نہیں ملے گا، جب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نیشنل عوامی پارٹی NSF کے دوستوں اور JKNLC کے دوستوں کو کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، بروقت کیا اور اچھے ٹائم پہ کیا، تاکہ آج جو لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ شاید اس طرح اکٹھے نہ ہو سکتے اور آپس میں نہ بیٹھ سکتے جو آج ہو رہا ہے۔ دوسرا، اس دن کے حوالے سے تو بات ضرور ہوگی، مگر میں ایک چیز یہ کہہ دوں کہ کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس میں مایوسی ہے کہ ہم پیچھے گئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ غلط ہے۔ ہماری تحریک، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ آگے بڑھی، مگر اس کی سمت کا تعین کرنے میں شاید ہم لوگوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے لوگوں سے شاید کچھ غلطیاں ہوں، اور ان میں یہ بنیادی چیزیں تھیں کہ مقبول بٹ نے اپنی جان دے کے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ آپ کو پورا حق ہے آزاد اور خود مختار رہنے کا، اور کشمیر جو ریاست پاکستان اور ریاست ہندوستان سے پہلے اس کی باؤنڈریز کا تعین ہوا 1846 میں کہ یہ ریاست جموں و کشمیر دنیا کے نقشے میں، اور جس کا معاہدہ، جس کے تعلقات تاج برطانیہ سے، اور یہی آپ کو میں سکھایا اور یہی سمجھایا گیا اور یہی نظریہ ہمیں مقبول بٹ نے دیا کہ وہ ریاست آپ کی ریاست۔ مگر کچھ سازشی لوگوں نے، کچھ سیاسی تھیوریوں نے، بر صغیر کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے اداروں نے جب کشمیر کو تقسیم کیا تو انہوں نے ہمارے اس طرف کے کشمیری اور اس طرف کے کشمیری کو چھوٹے چھوٹے لولی پاپ کیے۔ یہاں کے کشمیریوں کا لولی پاپ یہ تھا کہ آپ نے آزاد کروانا ہے سری نگر اور جھنڈا لہرانا ہے سری نگر پہ، اور فیضا کرنا ہم نے لال قلعہ، جھنڈا وہاں لہرانا۔ وہاں کے کشمیریوں نے خوبصورت بات کی کہ وہاں کے کشمیریوں نے ہمیشہ، ان میں لاکھ اختلاف صحیح، مگر ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے باہک زبان ہو کے سب نے ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ہندوستان میں رہنے والے ان عوامل کو جو کشمیری کے خلاف کام کر رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس طرف کے کشمیریوں نے کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ادارہ داروں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور جب موقع ملا، جب وقت آیا تو یہاں کے کشمیریوں نے پاکستانیوں کا ساتھ دیا، نہ کہ وہاں کے کشمیریوں کا ساتھ دیا کہ جنہوں نے ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کے اداروں نے ہماری اس پرامن تحریک کو، جو جمعے کی نماز کے بعد وہاں جلوس نکلتا تھا اور وہاں اپنے رائٹس کی موومنٹ اور آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی، یہاں کے پالیسی سازوں نے اس کے ہاتھ میں رائفل دیا، اور اس رائفل کا نتیجہ آپ دیکھیں آج کہ آج ہمارے خلاف ملٹری کورٹس بن رہے ہیں۔ کشمیر میں کون سے دہشت گرد، کشمیر نے کس کے ساتھ دہشت گردی کی ہے؟ کشمیریوں نے، اور ان کے خلاف ملٹری کورٹس بن رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ
اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس مہینے میں، ان دنوں میں جو کشمیریوں کے لیے مقدس تھا، اور اس میں لائق کون کیا؟ ان مذہبی ایلیمنٹس کو آج پاکستان کا پورا میڈیا دکھا رہا ہے، جن کے لیے وہ ملٹری کوڈز بنا رہے ہیں، جن کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف وہ کوڈز بنا رہے ہیں، اور آج یکجہتی کے نام پہ، کشمیریوں کے نام پہ پورے ملک میں ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں جھنڈے، اور وہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ بھی بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جماعتوں کا جھنڈے اٹھا کے یہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی، اور ہمارے کاسا لیس حکمران جو اس طرف کے کشمیر میں، ہم تو تنقید وہاں کی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستان کے اداروں پہ کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے اس کی پراکسی پالیٹکس میں، مگر یہ جو پراکسی فار جو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے حکمران بنائے انہوں نے، جن کا اختیار، میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ نے فون کیا انٹر کالج تھوراٹ کے پروفیسر کو، یا کچھ لوگ ان کو شاید جانتے بھی ہوں، ایک چپراسی کی نوکری کے لیے کہ آپ جناب یہ میری سفارش ہے پیپلز پارٹی کے بندے کو لگاؤ۔ یہ ہمارے اسٹیٹ کے حکمران، اور نواز شریف کے سامنے وہ تقریر بھول جاتے ہیں، اسپیکر لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ سکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہمیں کہتے ہیں سکھاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہاں کا میڈیا کہ فلاں آدمی کو اس جرم میں سزا دیجیے۔ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دے سکیں کہ ہمیں سزا کس چیز کی دی گئی۔ یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کی آپ بات کرتے ہیں تو ان قراردادوں میں یہ ہے کہ کشمیریوں کو صاف پانی دو، ان قراردادوں میں وعدہ ہے کہ کشمیریوں کو تعلیم دو، ان کی صحت کا خیال رکھو، ان کے جنگلات کو پروٹیکٹ کرو، ان کے نسلوں کو تعلیم دو۔ انہوں نے ہمیں کیا دی؟ ہمیں گن دی، ہمیں بندوق دی، ہمیں دہشت گردی دی، ہمیں دہشت گردی کے کیمپ دیے، اور ہمارا تعلق کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم اس نام پہ بکنے والی قوم ہیں۔ عرب کے اندر مرنے والے ایک آدمی کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر باغ کے اندر ایک خاتون کو ننگے کر کے اس کے جسم پہ کوڑے مارے جاتے ہیں 4 دن پہلے، اور ہماری کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے، مگر فلسطینیوں کے لیے ہم زندہ اور کھانے کھچوانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم کشمیری، ہم پیچھے رہے ہیں تو احساسی طور پہ رہے ہیں، ہم پیچھے رہے ہیں تو نظریاتی طور پہ رہے ہیں۔ میں نے کل لبریشن فرنٹ کے چند دوستوں کو دیکھا کوٹلی میں، مجھے خوشی ہوئی، میں فخر سے کہا انہوں نے 1846 کا جھنڈا اٹھایا ہوا جو ریاست جموں کشمیر کا جھنڈا تھا۔ ہمیں یہ جھنڈا نہیں مقبول بٹ نے ہمارے آپ میں کیا، نہ ہی مقبول بٹ نے یہ کبھی یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور نہ ہی کشمیریوں کو وہ جھنڈا اٹھایا جو 1846 میں کشمیریوں کے ہاتھ میں تھا۔ ہم آگے بڑھے ہیں مگر ہم احساسوں میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے چٹ رکھ دی ہے، میں شکر گزار ہوں منتظمین کا، اپنے سب دوستوں کا، اور میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پارٹیز کو، NSF کو، نیشنل عوامی پارٹی اور NLC کو کہ آپ اس کو